بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، ہم جو کر سکتے ہم محسوس تو کریں. بے بس تو بندہ ہو سکتا ہے لیکن بے حس تو نہ ہو. بے بسی یہ ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم ایسا نہیں کہ ہمارے اندر اس کا احساس نہ ہو، ایسا نہیں کہ ہم اس کے درد کو محسوس نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. منکر، ظلم سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے؟ 50,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا اور 2 لاکھ کے قریب لوگ شدید زخمی ہیں. 70% سے زائد پورے غزہ کا ڈھانچہ وہ تباہ ہو چکا، رہنے کے قابل نہیں ہے. اس سے بڑا منکر کیا ہوگا؟ اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کسی منکر کو، برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے، فرمایا کہ اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، زبان سے بولے. یہ غلط ہے. زبان تو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، احتجاج تو ہم کر سکتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے، اپنے دل سے برا جانو، یا اپنے دل میں یہ عزم کرو، اللہ نے مجھے ہمت دی، میں انشاءاللہ ہاتھ سے بھی روکوں گا، زبان سے بھی روکوں گا. اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل سے برا جانیں یا دل سے مٹانے کا عزم کریں. اگر دل میں بھی یہ بات نہیں ہے، کسی کونے پر ہمارا کوئی، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ہماری سوچ میں، کوئی ہماری گفتگو میں ہمارے کوئی فرق نہیں آیا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ ضعیف ایمان سے بھی نیچے ہے یہ درجہ. اس وجہ سے ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے. زبان سے کیا ہے؟ آج کل میڈیا کے ذریعے سے لوگ مختلف قسم کی رائے عامہ کی آج بات سنی جاتی ہے. ہر دور کا ہتھیار ہوتا ہے، آج کا ہتھیار ہے رائے عامہ مبارکی ہے. دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایون ان ممالک میں بھی ہو رہی ہیں جو ممالک اس جنگ میں براہ راست شریک ہیں. انصاف پسند لوگ وہاں پر بھی مظاہرے، غیر مسلم بھی مظاہرے کر رہے ہیں. دنیا میں اپنی آواز کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ہم اس میں شامل ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ لکھنے والے ہیں، بہت سارے صحافی ایسے وہ لکھے، جو بولنے والے ہیں وہ بولیں. اپنا حصہ تو ہم ادا کریں نا، جو ہمارا حق ہے، جو ہماری جتنی استطاعت ہے وہ تو ہم کریں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا یہ پیغام آخر میں سب سن لیں اور اپنے دل و دماغ پہ اس کو بٹھائیں اور سوچیں. اللہ فرماتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہاں کمزور مرد اور عورتیں اور بچے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان بچوں کی آواز کو، ان کی پکار کو، ان کی تڑپ کو سنو جو یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی والوں نے تنگ کر دیا. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کارساز بنا اور ہمارے لیے مددگار بنا. کارساز ہم نے بننا ہے، مددگار ہم نے بننا ہے. قرآن کہتے ہیں تم کارساز بنو، تم مددگار بنو جتنا کر سکتے ہو. اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کافر سارے جمع ہو کر ایسے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے پلیٹ کے اوپر، کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ویسی ہی ہو جائے گی جیسے
سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، فرمایا تم جھاگ کی طرح ہوگی، بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے اندر کچھ چیز نہیں، فرمایا تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے ان کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے، اور اللہ تمہارے اوپر ان کا خوف طاری کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے یہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے، تم اس قدر کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں اللہ وہن پیدا کر دیں گے، وہن پیدا کر دیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، بڑی تعداد میں 57 ممالک کے باوجود، ایٹمی طاقت کے باوجود تم ان سے لڑو گے، کیوں؟ فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی، وکراہیت الموت، موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا، ساری دنیا لڑ کر کے ترقی کر رہی ہے، ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم لڑے تو مارے جاؤ گے، یہ وہن ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جب تمہارے اندر آئے گا ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی۔ میرے دوستو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جس موقع پر ہو سکے ہر بندہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، جس شکل میں ہو سکتا ہے، جس صورت میں مالی تعاون کیا جا سکتا ہے، مستند ذرائع کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، آواز بلند کی جائے، لکھا جائے، بولا جائے،